اور میرے نئے اور پرانے دوست محترم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب اور خواتین حضرات، یہ جو 437 صفحات پر مشتمل یہ جو تاریخ سے متعلق ایک اہم کتاب ہے، جب میں صفحات پر پلٹ رہا تھا تو وہ سارے صفحات متعلق تھے ہماری تاریخ کے بارے میں، بہت تلخ تاریخ، ہماری گورننس، ہماری جمہوریت کا ارتقاء، ہماری ریاست کے تعلقات، ہماری خارجہ پالیسی، وہ سارے دکھ درد جو کہ اس معاشرے کے اور پاکستان کے ہیں، وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک ریئر ویو مرر ہے پاکستان کا، اس میں ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ those that fail to learn from history are doomed to repeat it۔ یہاں تاریخ کے دہرائے جانے کا بھی ذکر ہوا، لیکن یہ بات نہ بھولیں کہ history repeats itself first as a tragedy, then as a farce۔ اور مجھے نہیں پتا کہ ہم ٹریجڈی کے فیز میں ہیں یا فارس کے فیز میں ہیں یا دونوں فیزز ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ معاملات اس طرح کے ہیں جیسا کہ بہت سارے دوستوں نے بتایا کہ پاکستان بننے سے جو معاملات شروع ہوئے، چاہے وہ ون یونٹ بننے سے پہلے کے ہوں، وزیر اعظم لیاقت علی خان اور اس وقت کے سندھ کے پریمیئر انوپ کھوڑو کے درمیان جو مسائل تھے، چاہے فاسٹ فارورڈ کر کے آپ لے آئیں حیدرآباد سازش کیس ہو، یا پھر 90 کی دہائی کے اندر جو میوزیکل چیئر بنی۔ دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں ان تمام معاملات پر کھل کر بات کروں، اور پہلے میں بات کرتا بھی تھا 17 اگست سے پہلے، لیکن جب سے میں نے نگران وزیر کے طور پر حلف اٹھایا ہے تو میری بیڑیوں اور زنجیروں میں اضافہ ہو گیا۔ بہت سارے معاملات ہیں جس پر میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا مقصد اور معنی یہ لیے جائیں گے کہ آپ کوئی پالیسی بیان دے رہے ہیں جو کہ ہمارے قانونی اور آئینی اختیار سے باہر ہے، اور کیونکہ میں ایک فرد نہیں ہوں، ایک ذمہ دار حکومتی عہدے پر فائز ہوں، لہٰذا میں جو کچھ بھی کہوں گا اس کا مطلب جو ہے وہ یار دوست کچھ ادھر سے ادھر کر لیں گے، اور ہم کیونکہ میڈیا کے اس دور میں ہیں جہاں پر مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو فرق ہے وہ مٹ گیا ہے، اور ذمہ دار اور غیر ذمہ دار صحافت کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، اس کا تعین جو ہے وہ بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ جو سب سے محفوظ راستہ ہے، جو آسان راستہ ہے، وہ اختیار کروں تاکہ میں کسی مصیبت سے بچ سکوں، اور وہ در حقیقت ڈاکٹر فاروق عادل صاحب جیسے لوگ ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور وہ اس لیے بھی ان کو خراج عقیدت پیش کرنا بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو مختلف نوع اور مختلف نظریات کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے کسی ایک ٹیبل پر بیٹھنا یا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں، اور گالم گلوچ سے کم کوئی چیز جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں میرے جیسا آدمی جس کی سوچ کوئی پوشیدہ نہیں ہے، نظریات بھی پوشیدہ نہیں ہیں، فتح محمد ملک صاحب جیسے لوگ اور ڈاکٹر فاروق عادل جیسے اور مختلف نو لوگ ایک جگہ بیٹھ کر اپنی تاریخ کے بارے میں گفتگو کریں، اس سے زیادہ حسین اور اس سے زیادہ خوشگوار لمحہ آج کے دور میں ممکن نہیں، کیونکہ
जिस तू तड़ाह से बात होती है आजकल, उसमें और दर्जा हरारत जो है वो सिर्फ बुलंद नहीं हो रहा बल्कि चीज़ें उबल रही होती हैं। वहाँ पर आप जो है वो किताबों की बात करें और गुलस्तां की बात करें और शायरी की बात करें और फलसफे की बात करें और प्यार और मोहब्बत की बात करें, तो ये इतनी शील्ड्स जो जमा हो गई हैं, उन शील्ड्स ने मुझे तो कम से कम जो मुमकिन हमले थे उनसे महफूज कर दिया है। तो उन तमाम शील्ड्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि आज की ये जो तकरीब है वो इस हवाले से अहम है कि ये एक माहौल और एक प्लेटफार्म फराहम करती है कि जो मसाइल इस मुल्क के हैं और ऐसे वक्त में जब हम इलेक्शन के फेज़ में जा रहे हैं, उसमें इस तरह का कल्चर भी हमें आगे ले जा सकता है कि हम एक दूसरे के साथ तमाम तर नज़रियाती और सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद एक जगह बैठें और हम इस मुल्क को आगे ले जाने की बात करें, दर्जा हरारत को बुलंद न करें, दर्जा हरारत को कम करने की बात करें। जो इस मुल्क के असल मसाइल हैं जिनका इहाता इस किताब के अंदर भी मौजूद है, उन पर खुले दिल के साथ बात करें और कोई रास्ता निकालें इस मुल्क को आगे ले जाने का। क्योंकि जिस रास्ते पर हमारे कुछ सियासी ज़ुल्मा चल पड़े हैं वो तरक्की का नहीं, तबाही का रास्ता है। मैं आपको वज़ीर इत्तलाआत की हैसियत से यकीन दिलाता हूँ कि कम से कम हमारे जो रियासती नशरियाती इदारे हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान, उसमें आपके मददगार होंगे कि जो बुनियादी मसाइल हैं इसमें उस पर आप बात करें, अपना प्रोग्राम दें और मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू करें ताकि आगे चलने का रास्ता जो है वो हमवार हो। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि आज की तकरीब जो है वो एक, जिसको वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना सेगवे, वो एक सेगवे है ट्रांजिशन के लिए कि हम अपने जो मसाइल हैं उन पर तहज़ीब के दायरे में खुली दिल के साथ इस मुल्क को आगे ले जाने के हवाले से गुफ्तगू करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।